آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس صحابی نے لکھی تھی؟ اس کا جواب ہے سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں قرآن پاک کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں پارسی مذہب کی مقدس کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب ہے پارسی مذہب کی مقدس کتاب کا نام زن اوسطا ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا کیے گئے تھے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے گئے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں قرآن پاک میں کل کتنی مساجد کا نام کے ساتھ ذکر ہے؟ جواب ہے کل 3 مساجد کا ذکر ہے جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد ضرار شامل ہیں۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 313 تھی۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کی تھی؟ اس کا جواب ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کی تھی، کیونکہ ان کو نماز جنازہ کے بغیر دفن کر دیا گیا تھا۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے نزدیک نزول کہاں ہوگا؟ اس کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کے نزدیک دمشق میں ہوگا۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا نام؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام یہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر سفر معراج ہے۔ آپ سے اگلا سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام بتائیے۔ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں فرض نمازوں کے علاوہ کون کون سی نماز کا ذکر قرآن الکریم میں آیا ہے؟ جواب ہے فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد کا ذکر قرآن الکریم میں آیا ہے۔ آپ سے اگلا سوال ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے زمانے میں جمعے کی کتنی اذانیں ہوا کرتی تھی؟ جواب ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے زمانے میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، اور یہ وہ اذان ہے جس کو آج کل دوسری اذان کہا جاتا ہے، یعنی جو اذان مؤذن امام کے سامنے کھڑے ہو کر دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔